الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ أرضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم سامعین محترم، ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی مدد علیہ الصلاۃ والسلام۔ ناظرین محترم، میں سید ثقلین حیدر نقوی النجفی سرزمین نجف اشرف سے ان پیارے پیارے بچوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اس عنوان سے کہ ہم سب مل کے کریں گے اپنے ان پیارے بچوں کی اسلامک تربیت، تاکہ ہم بنا سکیں اپنے بچوں کو امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے ظہور کے لیے بہترین انسان، تاکہ امام کے ساتھ مل کر دین محمد و آل محمد کا بول بالا ہو سکے۔ اور اس میں ضروری ہوگا کہ آپ سب اور ہم مل کر اپنے بچوں کو بتائیں اس دور میں، اس معاشرے میں ان کی ذمہ داریاں، اور اس پرفتن دور میں ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر کے آنے والے زمانے کے لیے، آنے والے دور کے لیے تیار کر سکیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کا تعاون درکار ہے، اور انشاءاللہ تعالی خدا کی توفیق شامل حال ہوئی تو ہم اس مشن میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ اس مشن کی کامیابی کے لیے آپ سب بھی اور آپ سب بھی مل کر پیاری سی صلوات پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ناظرین محترم، آج ہے بچوں کے لیے پیاری سی سٹوری کا دن، تو آج ہم سناتے ہیں اپنے پیارے پیارے بچوں کو بہت ہی مزیدار سٹوری، اور اس سٹوری کے اندر ہم نے دو چھوٹی چھوٹی قرآنی آیات بھی یاد، بالکل مختصر سی آیات ہیں، اور ان کا ترجمہ بھی ہم یاد کریں گے، اور اس کے ساتھ سٹوری بھی بڑی مزے مزے کی سنیں گے۔ آپ لوگ تیار ہیں؟ شاباش۔ پیارے بچوں، ایک بادشاہ تھا، اور اس کے دربار میں جناب حضرت بہلول جاتے ہیں۔ کون جاتے ہیں؟ جناب بہلول۔ جناب حضرت بہلول جو تھے وہ محمد و آل محمد کے چاہنے والے تھے، بہت ہی ذہین انسان تھے، بہت ہی باکمال انسان تھے۔ جب لوگ انہیں دیکھتے تو لوگ انہیں پاگل کہتے تھے کہ یہ دیوانہ ہے، اس کے اندر عقل نہیں ہے، یہ مجنون ہے، جبکہ در حقیقت وہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، اور مولا علی علیہ السلام کے بہت بڑے عاشق سے، مولا علی سے بڑی محبت کرتے تھے۔ جہاں کہیں بھی جاتے کسی نہ کسی انداز میں وہ مولا علی علیہ السلام سے اپنی محبت کا اظہار کر دیتے، اور ان کے پاس اللہ کی معرفت بھی تھی، رسول خدا کی معرفت بھی تھی، اور محمد و آل محمد کی معرفت بھی تھی، اور وہ امام کے اصحاب میں سے تھے اور امام کے چاہنے والوں میں سے تھے۔ جب وہ ایک دربار میں جاتے ہیں، وہ جو بادشاہ ہوتا ہے، بادشاہ کہتا ہے بہلول، یہ جو میرا گھر ہے، یہ جو میرا بنگلہ ہے، یہ جو میں نے محل بنایا ہوا اتنا خوبصورت، ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو جناب بہلول کہتے ہیں کہ تمہاری اس بلڈنگ کے اندر دو نقص ہیں۔ کیا کہا؟ دو نقص ہیں۔ اس نے کہا اتنی عالی شان بلڈنگ ہے، اتنی خوبصورت، اتنا بہترین میرا گھر ہے، اور تو کیا کہہ رہا ہے اس میں دو نقص ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا پہلا نقص بتاؤ کون سا ہے؟ تو پتہ ہے جناب بہلول نے کیا کہا؟ جناب بہلول نے کہا اتنا بڑا جو محل تو نے بنایا ہے،
اتنی عالی شان جو یہ کوٹھی تو نے تیار کر لی ہے، یہ بنگلہ بنا لیا ہے، اگر تو یہ تو نے حلال پیسوں سے بنایا ہے نا تو تو نے اسراف کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ اسراف۔ اسراف کا مطلب ہوتا ہے فضول خرچی۔ اسراف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فضول خرچی۔ یعنی جس چیز کی ضرورت نہ ہو انسان وہ چیز جب لیتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسراف۔ کیا کہتے ہیں؟ اسراف، یعنی فضول خرچی۔ اور یہ اسراف پروردگار کو پسند نہیں ہے، اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو اچھا نہیں جانتا۔ ٹھیک ہے، تو فوری جناب بہلول نے قرآن کی آیت پڑھی، اور پتہ کیا پڑھا؟ آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ لا یحب المسرفین، انہ لا یحب المسرفین۔ سب مل کے پڑھیں گے میرے ساتھ، انہ لا یحب المسرفین، انہ لا یحب المسرفین۔ جناب بہلول نے قرآن کی یہ آیت پڑھ کے اسے بتایا کہ اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اگر تو نے یہ بنگلہ، یہ کوٹھی حلال کے پیسوں سے بنائی ہے تو تو نے کیا کی ہے؟ فضول خرچی۔ اور قرآن کہہ رہا ہے انہو لا یحب المسرفین، اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ لہٰذا تو نے اگر حلال پیسوں سے بنایا تو کیا کیا ہے؟ فضول خرچی کی ہے۔ کیا کی ہے؟ فضول خرچی کی ہے۔ کیا کیا ہے؟ فضول خرچی کی ہے۔ لہٰذا یہ پہلا نقص ہے تمہارے اس گھر کے اندر۔ اس نے کہا اچھا، اس نے کہا دوسرا نقص کون ہے؟ کون سا ہے میرے گھر میں؟ کون سا نقص ہے دوسرا؟ تو وہاں جناب بہلول نے فرمایا کہ اگر تو نے یہ حرام پیسوں سے بنایا ہے، کن پیسوں سے؟ حرام۔ لوگوں کا حق چھین لیا، لوگوں کے پیسے اٹھا لیے، ٹھیک ہے، وہ بیچ کر تو نے یہ گھر بنا لیا ہے تو یہ حرام ہوا۔ اگر تو نے حرام پیسوں سے یہ گھر بنایا ہے تو پھر تو نے خیانت کی ہے۔ کیا کی ہے؟ خیانت کیا ہے۔ اور خیانت کرنے والوں کے بارے میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یحب الخائنین، بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اچھا یہ خیانت کیا ہوتی ہے؟ خیانت کاری کسے کہتے ہیں؟ خیانت کاری پیارے بچوں اسے کہتے ہیں مثلا ایک چیز کسی کو دے دی جائے اور کہا جائے اسے سنبھال کے رکھنا، اسے سنبھال کے رکھنا۔ جب میں نے کوئی چیز کسی کو دی اور اسے کہا سنبھال کے رکھنا، اس نے مجھے بتائے بغیر اس چیز کو استعمال کر لیا، مجھے بتائے بغیر اس چیز کو استعمال کر لیا۔ معصومہ مجھے بتائے بنا کیا کیا؟ اس چیز کو استعمال کر لیا، اور پھر مجھے بتایا بھی نہیں، تو یہ اس نے میری چیز میں کیا کی ہے؟ خیانت کی ہے۔ کیا کی ہے؟ خیانت کی ہے۔ اور خیانت کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اچھا اس کی اگزامپل بڑی اچھی سی آپ کو دیتے ہیں تاکہ آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ آ جائے گی۔ مثلا آپ اسکول گئیں، ٹھیک ہے، آپ کی کسی دوست نے، آپ کی سہیلی نے آپ کو اپنی پینسل دے دی اور کہا کہ یہ پینسل میں آپ سے کل لے لوں گی، ٹھیک ہے، پینسل دی اور کیا کہا؟ میں کل آپ سے یہ پینسل لے لوں گی۔ اب وہ آپ نے اپنے پاؤچ میں ڈال لی، آپ نے اپنے بیگ میں ڈالی اور آپ گھر لے آئی، ٹھیک ہے۔ دوست نے کیا کہا تھا کہ میں آپ سے کل میں آپ سے لے لوں گی۔ آپ جب گھر آئیں تو آپ نے دوست والی پینسل نکالی اور اس سے آپ نے لکھنا شروع کر دیا، دوست والی پینسل سے آپ نے لکھنا شروع کر دیا، پھر آپ نے اسے شارپنر کیا، پھر لکھنا شروع کر دیا۔ اب دوست نے کیا کہا تھا کہ میں آپ سے کل واپس لے لوں گی۔ اب آپ کی دوست کو پتا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اس کی پینسل سے لکھ بھی لیا اور جب وہ لکھنا بند ہوگی تو آپ نے اسے شارپنر بھی کر لیا۔ تو یہ جو آپ نے کام کیا ہے اس کی پینسل سے لکھنے والا اور اسے جو آپ نے شارپنر کیا ہے، یہ دونوں کام آپ نے خیانت کی ہے۔
کیا کی ہے؟ کیا کی ہے؟ خیانت کی. بھلا کیوں؟ اس نے کہا تھا میں کل واپس لے لوں گی. آپ نے اس سے پوچھے بنا اس کی پینسل سے لکھ بھی لیا ہے اور اس کی پینسل کو شارپ بھی کر دیا ہے. جب آپ نے شارپنر کیا ہے آپ نے کیا کی؟ اس میں خیانت کی ہے. اور اللہ قرآن میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ ان اللہ لا يحب الخائنین. اللہ خیانت کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا، دوستی نہیں کرتا. اللہ خیانت کرنے والوں سے دوستی نہیں کرتا. اللہ ان سے محبت نہیں کرتا. لہذا جناب بہلول نے فرمایا کہ تمہارے اس گھر میں کتنے نقص ہیں؟ 2. پہلا نقص یہ ہے کہ اگر یہ حلال پیسوں سے بنایا ہے تو تو نے اسراف کیا، یعنی فضول. اور اگر حرام پیسوں سے بنایا تو نے کیا کیا؟ پھر خیانت کی ہے. فضول خرچی کرنے والوں کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ انہو لا يحب المسرفین. اللہ فضول خرچی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. اور اگر حرام پیسوں سے بنایا ہے تو تو نے خیانت کی ہے. تو خیانت کرنے والوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ ان اللہ لا يحب الخائنین. اللہ خیانت کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. تو پیارے بچوں، ہمیں پتا چلا اس سٹوری سے اور قرآن کی ان 2 آیات سے، جو دونوں آیات ان پیارے بچوں نے یاد کرنی ہے ترجمے کے ساتھ، اور آپ نے بھی یاد کرنی ہے ترجمہ کے ساتھ. اور پہلی آیت یہ تھی کہ انہو لا يحب المسرفین، کہ بے شک وہ یعنی اللہ جو ہے وہ خیانت کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. انہو لا يحب المسرفین، بے شک اللہ فضول خرچ کرنے والوں کے ساتھ محبت نہیں کرتا. اور دوسری آیت ہے کہ ان اللہ لا يحب الخائنین، اور جو خیانت کرنے والے ہیں اللہ ان سے بھی محبت نہیں کرتا. تو پیارے بچوں، ہم نے فضول خرچی بھی نہیں کرنی اور خیانت بھی نہیں کرنی. اگر ہم نے فضول خرچی کی تو اللہ ہمارے ساتھ دوستی کو کٹی کر دے گا. کیا کر دے گا؟ کٹی. اور اگر ہم نے کسی چیز میں خیانت کی تو تب بھی اللہ ہمارے ساتھ کٹی کر دے گا. لہٰذا اللہ سے دوستی اگر کرنی ہے پھر فضول خرچی نہیں کرنی. اللہ سے دوستی کرنی تو پھر خیانت کاری نہیں کرنی. اسکول سے کسی کی چیز اٹھانی نہیں ہے، کسی کے بیگ سے کچھ نکالنا نہیں ہے. اور اگر کوئی دوست، کوئی فرینڈ کوئی چیز دے دے اور کہے کہ کل میں واپس لے لوں گا یا لے لوں گی، تو اس کو کل ویسے ہی واپس کرنی ہے معصومہ جیسے اس نے ہمیں دی تھی. کہیں ایسا نہیں ہے کہ اس نے کوئی چیز دی ہو اور ہم گھر میں آ کے اس سے لکھنا شروع کر دیں، اسے استعمال کر لیں اور کل اسے جا کے کہیں ہم نے تو اسے لکھا ہی نہیں ہے، جبکہ لکھا تھا. اس میں ہم نے 2 گناہ کیے ہیں. پہلا گناہ یہ کیا ہے کہ اس کی اس امانت کے اندر کیا کیا ہے؟ خیانت کی ہے. اور دوسرا کیا کام کیا ہے؟ جھوٹ بولا ہے. جب اس نے کہا تو نے میری پینسل استعمال تو نہیں کی، ہم نے تو نہیں کی استعمال، جبکہ استعمال کی تھی. تو یہ جھوٹ ہو جائے گا. جھوٹ بولنے والے بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، خیانت کرنے والے بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، فضول خرچی کرنے والے بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. تو پیارے بچوں، آپ نے اور ان بچوں نے مل کے قرآن کی ان دونوں آیات کو یاد کرنا ہے اور اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ فضول خرچی کرنے والے اللہ کو پسند نہیں ہے اور خیانت کرنے والے بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی
کل ہم آپ سے یہ دونوں قرآن کی آیات سنیں گے، اور بڑی آسان سی آیات ہے کہ انہ لا یحب المسرفین، کہ اللہ فضول خرچی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا، ان اللہ لا یحب الخائنین، اور خیانت کرنے والوں کو بھی اللہ پسند نہیں کرتا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر ملیں گے بشرط زندگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔